جھلکیاں دوں تو گھنٹے بیت جائیں۔ جو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میری نگاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پڑتی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا ہو۔ تو برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، او مالک یوں نہ کہو چاند کا ٹکڑا، یوں کہو وہ ماہ کامل اور پورا چاند ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے تھے اگر میرا نبی بشر نہ ہوتا تو قمر لیلۃ البدر ہوتا، یعنی 14ویں کا چاند ہوتا۔ ابو بکر نے فرمایا عمر ہوتا کیا ہے؟ میرا نبی 14ویں کا ایسا چاند تھا جس کے آگے تاریکیاں آنکھ مچولی کھیلنے پہ مجبور ہو جایا کرتی تھی۔ جابر بن سمرہ نے فرمایا ابو بکر میں تجزیہ کر چکا ہوں اس 14ویں چاند کا۔ ایک مرتبہ میرے آقا مسجد نبوی کے آنگن میں آپ نے یہ خوبصورت مجلس جمائی ہے، مجلس ایسی سجائی ہے، صحابہ کرام نبی کا ذکر کرنے کے لیے مسجد نبوی کے آنگن میں مجلس سجایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں، وفاداروں، تابعداروں، حکمرانوں نے مسجد نبوی کے آنگن میں مجلس سجا رکھی تھی، یعنی کہ ستارے سج چکے تھے، نجوم کی ہجوم تھی اور آفتاب و مہتاب کی آمد تھی۔ اتنے میں حجرہ عائشہ کا پردہ ہٹا، بادل چھٹا، آفتاب نبوت کا سراج منیر طلوع ہوا اور جو ہے تشریف لائے، جلوہ افروز ہوئے، رونق افروز ہوئے۔ فرمایا ما اجلسکم، یہ کیسا جلسہ ہے، یہ کیسی مجلس ہے تمہاری؟ رسول پور والوں یہ کیوں جلسہ رکھا، یہ کیسی مجلس ہے تمہاری؟ تو صحابہ نے فرمایا، جب نبی نے فرمایا نا ما اجلسکم، یہ کیسا جلسہ ہے، کیسی مجلس ہے؟ فرمایا قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا لدينه ومن علينا بك۔ فرمایا اس لیے ہم نے یہ مجلس سجائی ہے تاکہ ہم اس کی تعریف کریں، اللہ کا ذکر کریں اور اس خاص احسان کا تذکرہ کریں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب ہمارے حوالے کر دیا۔ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، او مومنو میں نے تم پہ بڑا احسان کر دیا، تم کہاں میرا شکر ادا کر سکتے ہو، میں نے تو اپنا محبوب بھی تمہارے حوالے کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم قسم کھا سکتے ہو کہ مجلس کا یہی مقصد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوگا، یہی مقصد ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر آپ حلف لینا چاہتے ہیں تو آپ حلف لے لیں۔ نبی نے فرمایا مجھے تمہاری صداقت پہ کوئی شک نہیں ہے، تمہاری صداقت پہ اللہ کے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اتانی جبریل فاخبرنی، جب جبریل آیا تھا اور مجھے یہ خبر سنا کے گیا ہے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہ جو ہے اس مجلس کی وجہ سے اللہ عرشوں پہ فرشتوں کے سامنے فخر و ناز فرما رہے ہیں۔ تو حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں مسجد نبوی کے آنگن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرخ کرنوں کے ساتھ، یعنی سرخ دھاری دار چادر اوڑھے تشریف فرما ہے اور آسمان کے دامن میں یہ 14ویں کا چاند بھی چمک رہا تھا۔ تو میں نے کہا آؤ آج تجزیہ کر لیتے ہیں، آؤ آج فیصلہ کر لیتے ہیں کہ چاند زیادہ چمکتا ہے یا میرے آقا کا چہرہ زیادہ چمکتا ہے۔ کہتا ہے میں نے بار بار دیکھا، پلٹ پلٹ کے دیکھا، لیکن نبی کا چہرہ دیکھنے کے بعد جب میری نگاہ چاند پہ پڑتی تو چاند مجھے پھیکا پھیکا نظر آتا تھا، اور چاند دیکھنے کے بعد جب میری نگاہ نبی کے چہرے پہ ٹھہر جاتی تو صحابہ فرماتے تھے کان الشمس تجری فی وجہی، ہزاروں آفتاب و مہتاب چمکتے دمکتے چلتے ہوئے ہمارے آقا کے چہرے میں نظر آتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میرے نبی، میرے آقا جب اندھیرے میں کھڑے ہو کے کسی سے بات کرتے تھے تو دانتوں سے جو نور نکلتا تھا دیواروں پہ اس کا فوکس پڑتا ہوا ہمیں نظر آتا تھا۔ امی عائشہ فرماتی ہی رات کے اندھیرے میں جب میرے آقا حجرے میں داخل ہوئے تو جو نور کی کرنیں جو ہے پھوٹی تو اس سے مجھے اندھیرے کمرے میں چمکتی ہوئی سوئی بھی نظر آ گئی۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے حسین و جمیل بنوایا۔ فرمایا حضرت عائشہ نے فرمایا میرے آقا جب زلفوں کے بیچ میں میرے آقا کا چہرہ یوں لگتا تھا جیسے بادلوں کی اوٹ سے 14ویں کا چاند باہر آ گیا ہو۔ تو ربی بنت معوذ نے فرمایا امی یوں نہ کہو چاند طلوع ہو گیا ہو، یوں کہو نا سورج طلوع ہو گیا ہو۔
ابو ہریرہ نے کہا سورج طلوع ہوتا کیا ہے؟ سورج طلوع نہ کہو بلکہ یوں کہو کہ سورج تو میرے آقا کے چہرے میں چلتا پھرتا رواں دواں نظر آتا ہے۔ ارے قرآن نے اس سورج کو سراج کہا ہے اور اس چاند کو نور کہا ہے، اور میرے آقا کو قرآن نے سراج نہیں کہا، صرف نور نہیں کہا بلکہ سراج منیر کہا۔ کہ صرف چاند سے تشبیہ دینا ٹھیک نہیں، صرف سورج سے تشبیہ دینا ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ سورج میں آگ ہے، چاند میں داغ ہے۔ میرے نبی کی زندگی میں، سیرت میں، صورت میں نہ داغ ہے نہ کوئی آگ ہے۔ صرف محبت پھیلائی، محبت، دشمنوں کو معاف کر کے دکھایا، بیٹی کے قاتلوں کو معاف کر کے دکھایا، چچا کے قاتل کو معاف کر کے دکھایا، پتھر مارنے والوں کو معاف کر کے دکھایا، کانٹے بچھانے والوں کو معاف کر کے دکھایا، ستانے والوں کو بغیر تانا دیے معاف کر دیا۔ وہ رحمت للعالمین ہے، جو گنہگاروں کو بغیر تانا دے کے معاف کر دیتا ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اللہ نے ایسا آئیڈیل دیا ہے، یہ لوگ دور دور سے ہی بکواس کرتے ہیں کہ یہ جماعت دیوبندی نبی نے کون ماننا ہے، یہ دور دور سے بکواس کرتے ہیں۔ ارے کون ہے جو نبی کو نہیں مانے گا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسا عجیب تیرا فتویٰ ہے کہ اپنی بیٹیوں کا رشتہ تو کرتا ہے ہمارے ساتھ، ہماری بیٹیاں بھی تیرے بیٹے کے نکاح میں آ جاتی ہیں، اور پھر بھی تو فتویٰ دیتا ہے کہ یہ نبی کو نہیں مانتے۔ جب یہ نبی کو نہیں مانتے تو کسی بھی صورت میں مسلمان نہیں ہو سکتے۔ مجھے بتا تیری بیٹی کا نکاح ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ غلط فتوے ہیں، یہ جو ہے نفرت کی باتیں اور سیاست کی باتیں ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ سارے مسلمان نبی کو مانتے ہیں، اور جو نہیں مانتا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا عقیدہ کسی کو نوٹ کرنا ہے تو لکھ کے لے جائے۔ ہم کہتے ہیں خدا خدا ہے، محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمے کی ترتیب پہ چلتے ہیں، ہم جو ہے لا الہ الا اللہ کو پہلے لاتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں لاتے ہیں۔ بعد لوگوں نے کہا نہیں